بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میگ یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس آپ کے لیے ایک بہت زبردست ویڈیو ہے۔ اگر اس واقعے کو سن کر بھی آپ نہ روئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عربی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتی، لیکن آپ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین و جوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، یا اللہ اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین و جوان کو یا اللہ جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کیسے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنتا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ہے اللہ کے رسول، اب بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید اور رسالت کے بارے میں حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے داہیہ، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ کیونکہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ عین اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہہ دیجئے کہ ہمارا رب فرما رہے ہیں کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے داہیہ، اب کیا ہوا؟ اب کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت داہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک اور بھی گناہ ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسا گناہ ہے بتاؤ؟ تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ حضرت داہیہ کلبی روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ حضرت داہیہ کلبی فرمانے لگے، میں واپس بہت عرصے بعد آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو بچی کہنے لگی کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ اس چھوٹی سی بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت داہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، تو بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، داہیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے اس سے کہا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔
حضرت داہیہ قلبی کی آنکھوں سے اشک سرکار کرنے لگے اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا میں اسے سینے سے لگا لوں، اور سوچتا تھا بعد میں کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ہماری بیٹیوں کو تو زندہ دفن کرتا رہا، اور اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ رکھا اور اس سے پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیٹی کو تیار کروا کے گھر سے نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے کہ داہیہ اسے نہ مارنا، یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے بیوی کو پیچھے کیا اور بچی کو لے کر چل پڑا، بڑا رستہ تھا۔ میری بیٹی نے کہا، بابا نانی کے گھر لے کے جا رہے ہو کیا، یا مجھے کھلونے لے کے دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچی کے سوالوں کا جواب نہ دیتا کہ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں، کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد لپیٹ لیتی، لیکن میں کچھ نہ بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھایا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں کام کر رہا ہے، وہ میرے پاس آئی اور اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے کپڑے صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو؟ بابا یہ کیوں کھود رہے ہو؟ اس جگہ بہت گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ہی میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود دی تو میری بیٹی میرے پاس آئی، میں نے اسے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں اوپر سے مٹی ڈالنے لگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچی نے روتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہا، بابا میں اب کبھی کھلونے نہیں مانگوں گی، نانی کے گھر جانے کا بھی نہیں کہوں گی، بابا اگر میری شکل نہیں پسند آئی تو میں کبھی آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، بابا ایسے مت مارو مجھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پہ مٹی ڈالتا گیا، اس کی باتیں سن کر ذرا بھی ترس نہ آیا مجھے۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا صرف سر باہر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، ہے مالک تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ اس نبی کو بھی بھیج دے کہ بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفن کر دیا۔ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا رو رہے ہیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، اور رونے کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سنا، اس بیٹی کا واقعہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے اور کہنے لگے، داہیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے نبی کو، ان سے نہیں برداشت ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ قلبی سے یہ واقعہ 3 بار سنا تو رو رو کر ان کی کوئی حالت نہ رہی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہیں کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اسے کہہ دیجئے کہ آپ نے اس وقت اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے، اس لیے ہم نے اس کا یہ گناہ بھی معاف کیا، اس کے بعد دوبارہ ایسا گناہ کبھی نہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے دین میں 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے، اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔